ایک امریکی لڑکے رینڈی نے 1963 میں اپنے آپ پر لگاتار جاگتے رہنے کا تجربہ کیا۔ وہ 264 گھنٹے تک لگاتار جاگ پایا۔ یہی اس وقت تک ورلڈ ریکارڈ بھی ہے، لیکن اس تجربے کی اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، کیونکہ بعد کی زندگی میں وہ تقریباً اپاہج ہی رہا۔ ڈینیل ڈے لیوس ایک مشہور امریکی اداکار ہے۔ یہ جب کوئی فلم سائن کرتا ہے تو اپنے کردار، اس کے لباس، اس کی آواز و انداز میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ مثلاً ابراہم لنکن کا کردار ادا کرتے فلم سیٹ کے علاوہ بھی اس کی خواہش تھی اسے مسٹر پریزیڈنٹ پکارا جائے۔ اسے خوف رہتا ہے اگر وہ اس کردار سے نکلا تو اس کے کردار کے ساتھ یہ انصاف نہیں کر پائے گا۔ دوسری طرف لیونارڈو ڈی کیپریو بھی مشہور امریکی اداکار ہے۔ یہ سیٹ پر اپنا کردار بہترین انداز میں ادا کر کے فوری اس کردار سے نکل آتا ہے، یعنی ایک المیہ سین فلم بند کرواتے روتا ہوا کیپریو ڈائریکٹر کا کٹ سن کر کہا لگا دے گا۔ ایسے ہی عام دنیا کے عام انسانوں میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو کسی ایک وقت کی کہانی میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ ساری کائنات پس منظر میں چلی جاتی ہے، اور دوسرے وہ جو اپنا بہترین دے کر بے فکر نکل آتے ہیں۔ رینڈی کے جاگتے رہنے کا وقت ڈاکومنٹ پر ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، فوری فیصلہ نہیں کر پاتا، تھکاوٹ، مایوسی، ضد میں بندہ صرف ایک سمت ہی دیکھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، موڈ چینج کا شکار بن جاتا ہے، اور بہت کچھ جو آپ بھی ایک رات جاگ جائیں تو جان لیں گے۔ ایک عام آدمی جب ڈینیل ڈے لیوس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اصل میں امریکی لڑکے رینڈی کی طرح خود پر ایک تجربہ شروع کر دیتا ہے۔ ڈینیل ڈے لیوس کا سکرپٹ بڑا کلیئر ہوتا ہے، اسے یہ 1.5 گھنٹے کی فلم بنانی ہے، عام آدمی کی جبکہ پوری زندگی داؤ پر ہوتی ہے، اس لیے اسے زندگی کے ناپسندیدہ سینز پیچھے چھوڑ کر خوش رہنا سیکھنا ہوتا ہے۔ بالکل لیونارڈو ڈی کیپریو کی طرح اپنا بہترین دو اور آگے نکلو۔ کتاب زندگی کے کسی ایک صفحے کے ایک منظر کے قیدی نہ بنو، سمجھ نہ آئے تو سو جاؤ۔